جی یہ جرابوں پر جو مسئلہ ہے اس کے متعلق کیا؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا نا آپ حج سے واپس لوٹے ہیں، انتہائی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ حج مبارک کرے۔ میں وہی دعا کروں گا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی حج کرنے والے سے ملتے تھے نا تو یہ ریکارڈ ہی ہو جانی چاہیے، پیاری دعا کہ جب ملے آپ تو اس سے کہیں بر اللہ حجہ کا وقابل نسک کا واخلف نفقت کا، اللہ تعالیٰ تیرا حج مبرور کرے جو اللہ کے ہاں قبول ہے، اور تیرے مناسک قبول فرمائے، اور جو خرچ تو نے کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور دے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے جانے والوں کا حج قبول فرمائے، جو نہیں گئے انہیں بھی موقع دے۔ واقعی حرمین کی زیارت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، بندہ مومن اگر اس کے اندر ایمان کی رمق ہو نا تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرا اس نعمت سے محروم رہنا انتہائی خسارے کی بات ہے۔ سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ مکہ جانے آنے کا خرچ ہو جائے، اور تھوڑی دیر کے لیے گھر والوں کے لیے وہ خرچ چھوڑ سکتا ہے نا تو پر لگا کر اٹھ جانا چاہیے۔ حرمین کی حاضری سے محروم اگر رہے کلمہ گو آدمی تو بدبختی ہے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا جرابوں کے مسئلے اس بارے میں آپ سن لیں۔ دین اللہ کا آسان، الدین و یسر، حضور نے فرمایا اللہ نے دین آسان اتارا ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پسند کرتا ہے، تنگی نہیں دینا چاہتا، اس لیے نرمیاں اس نے بہت رکھی ہیں، اور وہ رخصتیں جو ہے نا بالکل کھلے دل سے قبول ان کو کرنا چاہیے، خوش ہو کر کریں کہ اللہ تیرا انعام ہے، تو نے اپنے رسول کے لیے ایسا آسان دین اتارا، بجائے کہ ہم یہودیوں کی طرح کریں کہ اللہ نے کہا کوئی گائے ذبح کر، کوئی گائے پکڑتے ٹھیک تھی مگر کہنے لگے کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، فلاں، اپنے لیے دین کر رہی ہے مشکل۔ اللہ نے واقعہ اسی لیے سنایا کہ مین دیکھنا نہیں کرا کرو، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پاؤں ننگے ہیں تو دھو لو۔ پاؤں اگر آپ نے کسی چیز میں لپیٹے ہیں، وہ چمڑے کے ہوں، خفین موزے، کپڑے کی جرابیں ہوں، جورابین اس کو کہتے ہیں، کوئی چیز ہونا، اللہ کہتا میں نہیں کہتا کہ اتارو۔ اگر وضو کر کے آپ نے پہنے تھے نا تو وطن میں رہتے ہوئے آپ ایک دن ایک رات اگر نہیں اتارتے تو جب وضو کا وقت آئے اوپر ہاتھ پھیر لیں، گیلی بھی نہیں کرنا، کہ زیادہ کئی لوگ نہیں مسا کرنا جانتے، اوپر نیچے پاری لگاتے، فائدہ کیا ہوا، ساری جرابیں گیلی ہو گئی تو پہلے سے مصیبت بڑھ گئی۔ صرف انگلیوں کی لکیر، انگلیوں سے لے کر نا پنڈلی تک اس طرح ہاتھ کھینچ بس مسا ہو گیا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ننگے پاؤں دھونے تھے، اتنا ہی ہے اس کا ثواب ہے۔ رسول کریم علیہ السلام سے واضح ہے۔ اب موضوع کی بات کرتے ہیں، موضوع کا لفظ تو الگ ہے، وہاں خفین جوربان الگ ہے کہ اللہ کے رسول نے جرابوں پر بھی مسح کیا ہے، موضوع پر بھی مسح کیا، اور 14 کے قریب صحابہ ہیں جن کے نام حضرت امام ابو داؤد نے لکھے، ابن حزم نے، جو بالکل کپڑے اور دوسری اونی جرابوں پر مسح کرتے، بس وضو کر کے پہنی، اس وقت جب آپ نے پہنی تھی آپ وہ وضو تھی۔ پھر جو ہے نا وطن میں ہوں تو ایک دن ایک رات، مسافر ہیں تو 3 دن 3 رات آپ کے لیے رخصت ہے، آپ ان پر مسح کر سکتے، بالکل جائز۔ اس پر پورا رسالہ علامہ جمال الدین مشکی نے المسح علی الجوربین لکھ دیا، اردو میں اب اس کا ترجمہ بھی ہو گیا اسی پر ہے کہ دیکھ لو کتنی حدیثیں جرابوں پر مسح کی اور صحابہ نے کیا۔ ہاں